بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلی پر پہنچے، معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلی پر پہنچے، رفتار کا عالم کیا ہوگا، گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ شب معراج ہے، تو معراج کا موضوع جو ہے نا بہت طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ کچھ عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج شریف کے حوالے سے 3 موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ معراج جسمانی ہوئی ہی نہیں ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ معراج روحانی یعنی خواب میں ہوئی ہے، اور تیسرا موقف ہم عاشق رسول کا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے معراج شریف اپنی جسمانی آنکھوں سے کروائی ہے۔ پہلا موقف وہ جو دلیل دیتے ہیں، اگر وہ غیر مسلم ہے تو ان کا جو موقف ہے تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے اور مسجد اقصیٰ سے آسمان تک گئے، اصل میں وہ غیر مسلم لامکاں جنت دوزخ یہ سب تو کچھ نہیں جانتے نا، وہ آسمان تک کی جو مسافت ہے وہ ان کو اس کا آئیڈیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ شریف سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور آسمان تک گئے اور واپس لوٹ آئے سیکنڈ سے کم وقفے میں، تو ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا محال ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عقلاً محال ہے یا عادتاً محال ہے، یعنی عقلاً وہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے، یا عادتاً ناممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقلاً محال ہے، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو عقلاً محال تھیں، یعنی عقل نہیں تسلیم کرتی تھی۔ مثال کے طور پر آج سے 300-400 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں، اگر کوئی یہ کہے کہ آسمانوں کی طرف جو ہے لوہا اڑ رہا ہے تو لوگ اسے کہیں گے پاگل ہے، کیونکہ لوہا بھاری چیز ہے، وہ نہیں اڑ سکتا۔ لیکن آج ہزاروں من ٹن جو ہے جہاز کی صورت میں لوہا اڑ رہا ہے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو عقلاً امپاسبل تھی لیکن آج پاسبل ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کا یہ کہنا کہ عقلاً امپاسبل ہے، تو ایسی آپ کے پاس بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو پہلے ناممکن تھی آج ممکن ہیں۔ اور اگر یہ اعتراض کرنے والا اگر مسلم ہے، دیکھیں غیر مسلم کو تو ہم قرآن سے حدیث سے اور دیگر دلائل دینا بیکار ہے نا۔ اگر مسلم اعتراض کرتا ہے تو اس کے لیے ہم قرآن سے اور دیگر جو ہے وہ اسلامی جو ہے وہ ہم مثالیں دیں گے۔ اب غیر مسلم کا تو میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اب مسلم جو اعتراض کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کو پار کر کے سدرۃ المنتہا کو پار کر گئے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آسمان بسیط ہے۔ بسیط اسے کہتے ہیں جس کے اندر سے کوئی چیز نہ جا سکے نہ آ سکے۔ مثال کے طور پر زمین جو ہے نا، زمین کے اندر سے پودا نکلتا ہے، یعنی زمین کے اندر سے بھی چیز آ سکتی ہے۔ زمین کے اندر اگر ہم کنواں کھودیں گے تو کنواں بھی کھودے گا، یعنی اندر چیز جا بھی سکتی ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، اس کے اندر سے اگر ہم کوئی چیز ڈالیں گے، چھرا ڈالیں گے، ویسے زخمی نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی چیز ڈالیں گے تو جا بھی سکتی ہے، اور اوپر سے ڈالیں گے تو بھی آ سکتی ہے۔ آسمان بسیط ہے، آسمان میں نہ کوئی چیز جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے۔ تو وہ مسلم اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب آسمان بسیط ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کراس کر کے گئے کیسے؟ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر ایک کوہ نار ہے۔ کوہ نار اسے کہتے ہیں کہ آگ ہی آگ ہے، جو بھی چیز ہو، جیسی بھی چیز ہو، اس آگ کے اندر داخل ہوگی تو جل جائے گی، پگھل جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کوہ نار کے بعد ایک کوہ بارد ہے، یعنی برف ہی برف ہے، اتنی ٹھنڈک اور اتنی برف ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کوہ بارد میں داخل ہوگی تو وہ جم جائے گی۔ تو وہ 3 اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آسمان جب بسیط ہے، اوپر کوہ نار ہے، اس سے اوپر کوہ بارد ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کیسے کراس کر کے گئے، کوہ نار کیسے کراس کر کے گئے، کوہ بارد کیسے کراس کر کے گئے؟ تو یہ تو امپاسبل ہے۔ تو ہم عاشق رسول کہتے ہیں کہ آپ صحیح کہتے ہو کہ آسمان بسیط ہے، لیکن میرا رب تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا۔
میرا رب تو ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے نا. میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، قرآن پاک سے ثابت ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے پار کروایا. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا رب پار کروا سکتا ہے، آسمان کی طرف بلا سکتا ہے، تو میرے محبوب، رب کے محبوب، سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کی رات آسمان پار کروا سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا اللہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اللہ رب العالمین آسمان سے زمین پر کیسے لایا؟ کوئی راستہ ہے؟ جنت سے جو لایا تو آسمان کے ذریعے لایا نا. آسمان جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے لائے تو آسمان سے جب نیچے لا سکتے ہیں تو میرا رب اپنے محبوب، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات معراج کروا کر، اپنی زیارت کروا کر آسمان سے زمین پر لا سکتے ہیں، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے. دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کوہ نار پر کوئی بھی چیز جائے گی وہ جل جائے گی. مانتے ہیں کوہ نار آپ حقیقتاً اس میں کوئی چیز جائے گی وہ جل جائے گی، لیکن میرا رب تو ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے. دیکھیں آگ کی خصلت ہے جلانا، جسی بھی چیز ہو اس کا کام ہے جلانا، لیکن آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بخوبی جانتے ہیں. جب نمرود نے اتنی بڑی آگ لگائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے حکم دے دیا، قلنا، سورہ ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر. جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی کی تو وہ میرے محبوب، رب کے محبوب، سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آگ ٹھنڈی کر فرما سکتا ہے، اور آگ کو ٹھنڈی فرما دی. اور ٹھنڈک جو ہے نا، اس سے آگے کوہ نار سے آگے کوہ بارد ہے. بارد کہتے ہیں، بردن کے معنی ہے برف، بارد کے معنی برف، بہت زیادہ برف. آپ یہ کہیں گے دیکھیں برف کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے نا، کوئی شخص برف پر لیٹ کر دکھا دے، مشکل ہے، کیونکہ برف کی تپش ہوتی ہے، یعنی ٹھنڈک ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے. لیکن جو رب قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کو ٹھنڈی فرما، جب آگ کو ٹھنڈی فرمائی اور اللہ نے فرما دیا وسلاما، یہ آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہونا. جب اس رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی سلامتی والی ٹھنڈک فرما دی تو وہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے. وہ میرے محبوب، رب کے محبوب، سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کونی بردن، وہ جو بارد ہے، کوہ بارد ہے، جو برف خانہ جس کو کہتے ہیں، اس کو سلامتی والی ٹھنڈک بھی کر سکتا ہے. ایسی جیسے ہم اے سی کرتے ہیں نا، اے سی والی ٹھنڈک، جیسے اے سی سلامتی والی ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس رب نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوہ بارد کو ٹھنڈی کر دی ہوگی. تو یہ جو لوگ مسلم اعتراض کرتے ہیں تو ان کو ہم نے اس حساب سے جواب دیا. تو میں نے آج آپ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج جسمانی کے حوالے سے جو غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب دیا، اور جو مسلم اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب دیا. آگے انشاءاللہ روحانی اور خواب کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں اس کے حوالے سے جواب دوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.